حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جس پر عمل کر کے کیسے جاپانی لوگ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کون سا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس کمال کی ویڈیو میں۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کی تعلیم و تربیت پر منحصر ہوتا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ بھی ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 65ویں جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں، اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2025 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جاتی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہی ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچے اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں، پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کریں گے جو ان قوموں کی ترقی کا باعث بنا۔ اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ اشفاق احمد صاحب مرحوم کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، پڑھانے کی نہیں۔ وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشر بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے استاد اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں اور خود ہی اہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں، خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کر دیتے ہیں، اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچے کو کوڑ مغز اور کند ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ ہم 13 اور 14 سال تک بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے اسمبلی کرواتے ہیں، اور وہ اسکول سے فارغ ہوتے ہی قطار کو توڑ کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ جو جتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوتا ہے قطار کو روندتے ہوئے سب سے پہلے اپنا کام کروانے کا ہنر جانتا ہے۔ طالب علموں کا اسکول میں سارا وقت سائنس رٹتے گزرتا ہے، اور آپ کو پورے ملک میں کوئی سائنسدان نامی چیز نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بدقسمتی سے سائنس سیکھنے کی اور خود تجربہ کرنے کی چیز ہے، اور ہم اسے بھی رٹا لگواتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میٹرک کلاس کا پہلا امتحان 1858 عیسوی میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ بر صغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پاسنگ مارکس 65 ہیں، تو بر صغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 عیسوی میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے، اور ہم بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کا یہ مصرع
اس تمام صورتحال کی صحیح طریقے سے ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ شاخ نازک پر بنے گا جو آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ان کی ترقی کا باعث بنا۔ جاپان کے ایک ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اب جاپان کی مثال لے لیں۔ تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، وہ اخلاقیات اور آداب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ زندگی میں دو کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ کبھی سنا ہے کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو، انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ جانتے ہو کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنی زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا، آمین۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ناممکن سے ممکن ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پستہ وار اس کا مقدر بن جائے گا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔